السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے، جو ویڈیو ہے، تھمبنیل دیکھ کر کے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سورہ ملک کا عمل کس طرح کرنا ہے، سورہ ملک کی کیا فضیلت ہے پڑھنے کی۔ آج کا جو بیان، جو شارٹ ویڈیو لے کر کے آئے ہیں مولانا شاکر علی نوری صاحب کا، بہت ہی پیارا سا بیان ہے جس کو سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو گزارش ہے آپ سے کہ پورا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے بنا دیری کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، ملتے ہیں ویڈیو کی آخر میں۔ سورہ ملک مکیہ ہے، 30 آیتیں ہیں اس میں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ ملک بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ مجادلہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ المنجیہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الناجیہ بھی ہے۔ تو اس سورت کے کئی نام ہیں اور کثرت اسماء یہ فضیلت مسمى پر دلالت کرتی ہے۔ جس چیز کے نام زیادہ ہو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ بالکل۔ اب اس کا نام سورہ ملک ہے، تو یہ سورۃ الملک اس کا نام کیوں ہے؟ تو چونکہ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں ملک کا تذکرہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الملک ہے۔ سورہ ملک۔ ایک نام سورۃ المجادلہ ہے، جھگڑا کرنے والی سورت۔ یہ نام کیوں ہے اس کا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت وہ بندہ جو سورہ ملک کی تلاوت کا عادی ہوگا، شامت اعمال کی بنیاد پر اگر اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ سنایا جائے گا تو یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے جھگڑا کرے گی، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت جل جلالہ سے عرض کرے گی، اے پروردگار، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اور اگر تجھے اسے جہنم میں بھیجنا ہی ہے تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے۔ جو بندہ مومن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا عادی ہوتا ہے اور روزانہ رات کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، کل بروز قیامت یہ سورہ مبارکہ اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ کے اندر جھگڑا کرتے ہوئے عرض کرے گی، مولا یا اسے جنت میں داخل فرما دے یا مجھے اپنی کتاب سے تو نکال دے۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، بے شک، اور کتنی محبت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورتوں کی اہمیت کو جانتے تھے، اور کون سی سورت کا فائدہ کب کہاں ہونے والا ہے حضور اس کے حوالے سے جانتے تھے۔ معلم کتاب و حکمت تھے، سب جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی لیے بات کبھی نظر کی آ جائے تو آیت الکرسی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں، گھر کی حفاظت کی بات آ جائے تو آیت الکرسی کے حوالے سے فرماتے ہیں، بیماری سے شفا کی بات آئے تو سورہ فاتحہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، خاص کے مختلف پریشانیوں کے لیے رزق کی تنگی کی بات آئے تو سورہ واقعہ کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آیتوں اور مختلف سورتوں کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن جب بات سورہ ملک کی آئی تو حضور نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ قبر میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی پڑھنے والے کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچے گا اور حشر میں بھی۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری تمنا ہے، اللہ اکبر، حضور اپنی تمنا بیان فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میری امت کے ہر ایک کے دل میں سورہ ملک رہے، ہر ایک کے دل میں سورہ ملک رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب امت کا ہر فرد سورہ ملک کو اپنے دل میں بٹھا لے گا اور اس کی تلاوت کرے گا تو اس سورت کی برکت سے اللہ قبر کے اندر بھی نجات دے دے گا اور حشر کے اندر بھی اس کو پروردگار جنت کا مستحق عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پسند بھی دیکھیے سرکار کی کہ میری تمنا ہے کہ میری امت کے ہر ایک کے دل میں سورہ ملک ہو، اور یہ سورہ ملک جو بندہ پڑھتا ہے پابندی سے روزانہ، اللہ نہ کرے قبر میں اگر عذاب کا فرشتہ پیر کی جانب سے آئے یہ سورہ مبارکہ روک دے گی، سر کی جانب سے آئے یہ سورہ مبارکہ روک دے گی، کسی بھی جانب سے سورہ ملک کے پڑھنے والے کے قریب عذاب کا فرشتہ آئے، ہر جانب سے سورہ ملک اس کو پناہ عطا کرے گی اور اس کے قریب عذاب کے فرشتے کو پھرکنے تک نہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظیم ہے یہ سورت، اور کتنا وقت لگتا ہے؟ بمشکل تمام 5 منٹ، 2 رکوع ہیں اس کے، 30 آیتیں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو 5 منٹ 2 4 10 واٹس ایپ کے اندر انسان کے ہو جاتے ہیں، سیریل دیکھنے میں گزر جاتے ہیں، لیکن توفیق مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوتی کہ اٹھیں، وضو کریں اور روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کی عادت بنائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی توجہ کو ہمیشہ آخرت کی طرف مبذول فرمائی اور توجہ کو منتقل فرمائی، اس لیے کہ حضور چاہتے تھے کہ میری امت کی دنیا تو کسی بھی طرح سے کٹ جائے گی لیکن اس کی آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دوستو، جو مولانا شاکر علی نوری صاحب نے بیان فرمایا سورہ ملک کے حوالے سے اور اس کی فضیلتیں بتائیں اور کچھ چند صورتیں جو قرآن پاک کی اس کی بھی فضیلتیں بتائیں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ سورہ ملک کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو اور اپلوڈ کر رکھی ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کی، جس پر آپ نے بہت سارا پیار دیا ہے، تو اس ویڈیو کو بھی جا کر کے ضرور دیکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں۔ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔